الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن مجید ہے۔ تمام کتابوں کے سردار اور تمام کتابوں کی ناسخ کتاب، آخری کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ بڑی اعلیٰ عرفہ شان ہے، اس کا مرتبہ ہے، اور صرف اس کتاب کا مرتبہ نہیں ہے، اس کو لے کے آنے والے جو فرشتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام، ان کا مقام بھی فرشتوں میں بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور جس ہستی پر یہ نازل ہوئی ہے اس ہستی کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور عرفہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اس امت کی بھی شان ساری امتوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے، دی ہے، کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو پڑھنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کی دعوت دینے کی وجہ سے، اس کو سیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے گا، عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَدَعُ بِهِ آخرین، اور اس قرآن کو چھوڑنے والوں کو، اس قرآن کو پس پشت ڈالنے والوں کو، اس کتاب کے ساتھ تعلق توڑنے والوں کو، اس کی تلاوت نہ کرنے والوں کو، اس پر عمل نہ کرنے کے والوں کو، اور اس کو سمجھنے نہ والوں پر اللہ رب العالمین ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے۔ یہ عام کتاب نہیں ہے۔ آپ ذرا تاریخ کی گردانی کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے اللہ نے اس قرآن کو قبول کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ سلمان فارسی دیکھ لیں، وہ ایران سے، فارس سے سفر کرنے والا فارسی نوجوان پہلے پادریوں کے پاس گیا کہ میرے باپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، کس بات کی؟ آگ جلانے کی ڈیوٹی نہیں لگائی، صرف کہا آگ جلانا تیرا کام ہے اور آگ کی پوجا کروانا تیرا کام ہے، تو آگ کی پوجا کروانے کا امام ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کہتے سارا دن میرا باپ مجھے بند کر کے چلا جاتا، کھیتوں میں کام کرتا، بڑا ایک ذمہ دار تھا، اپنے علاقے کا نواب تھا، مجھے کہتا بس تیرا کام میں نے تجھے وقف کیا ہے اپنے اس خدا کے لیے، اپنے اس بھگوان کے لیے جو آگ کی شکل میں ہے۔ کہتا سارا دن مجھے سیکا آتا، سارا دن مجھے تپش لگتی، میں آگ جلاتا رہتا، آگ کا الاؤ نیچے اٹھتا، میں کہا نہیں تو خدا ہے اوپر ہو۔ آگ کو میں نیچے نہیں آنے دیتا تھا، آگ کو جلاتا رہتا تھا، لوگ آتے رہتے ہاتھ باندھ کے آگ سے مانگ مانگ کے چلے جاتے۔ ذہن میں ایک خرش سی تھی کہ یہ کیا تماشا ہے، جو اپنے آپ پہ، اپنے قد پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، یہ کیا لوگوں کو دے گی۔ کہتا کسی دن باپ نے مجھے کہا کہ آج میں ذرا بیمار ہوں، تو ذرا باہر نکل کے جا کے آج کھیتوں کو چکر لگا کے آ۔ میں جا رہا تھا تو مجھے راستے میں
عیسائیوں کا پادری عبادت کرتا ہوا نظر آیا اپنے عبادت خانے میں ادھر چلا گیا، میں نے ان کی زبان سے اللہ کا نام سنا، میں نے کہا یہ کوئی اور ہی ذات ہے جس کو یہ پوج رہے ہیں، میں نے ان سے کچھ سیکھا، ان کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی، میں نے سفر وہاں سے شروع کر دیا، نکل گیا دور کہیں، مختصر کرتا جاؤں، وہاں سے کسی نے بتایا کہ اس سے بھی اچھا بہترین دو دین اب آیا ہے، وہ مکہ المکرمہ کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں سفر کرتا کرتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، لوگوں نے بتایا فارس سے آیا نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی حاصل کرنے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بٹھا کے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی، فارسی رونے لگا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کہا اب مجھے میرے رب نے منزل عطا کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے سلمان کا خیال رکھیے گا، یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے، کہتے یہ میرا بڑا لاڈلا ہے وہ سلمان، اللہ نے اس کو عزتیں عطا کی، دور چلتا رہا، مدینہ المنورہ کی گلیوں میں پھرتا سلمان دعوتیں دیتا رہا، مسجد نبوی کا پکا نمازی سلمان، قرآن کی تلاوتیں کرنے والا سلمان۔ عمر بن خطاب کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجلس میں بیٹھے ہیں، باہر آئے گھوڑے پر بیٹھے ہیں، روئے جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا سلمان کیا ہوا ہے؟ لوگ کہنے لگے ہاں ہمیں پتہ ہے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ذرا ترش ہے، سخت طبیعت ہے، لازمی طور پہ انہوں نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہوگا، چلو بھائی ہم سارے مل کے ہم عمر سے بات کرتے ہیں، نبی کے لاڈلے سلمان پر سختی نہ کیا کریں۔ کہا نہیں ٹھہرو، عمر نے مجھ پہ سختی نہیں کی ہے، مجھے ڈانٹا نہیں ہے، عمر نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے اور مجھے یہ فرما دیا ہے کہ اے سلمان ایران فتح ہو چکا ہے، ایران کا گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ایران کی ہاؤ ناؤ کو جتنا سلمان سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا، چل جا کے وہاں کی گورنری کی سیٹ پہ بیٹھ جا۔ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں، میری تو محبت مدینہ کی گلیوں سے ہے، مسجد نبوی سے ہے، یہاں قرآن کی تلاوتوں سے ہے، یہاں تلاوت وہاں بھی جا کے کروں گا، دین وہاں بھی جا کے بتاؤں گا، مجھے گورنری کی بھوک نہیں، اللہ کی قسم، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے، وہ لمبے لمبے سفر کرنے والا سلمان اجنبی، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، وہ پردیسوں کو دیس بیچارہ نکالتا آیا، اللہ نے قرآن سینے سے لگانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایران کے فارس کا سرٹیفکیٹ دیا، ایران کے گورنر کا، جاؤ گورنر بنو جا کے۔ اللہ اکبر، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ سراقہ کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے نہیں گیا تھا، اللہ اکبر، سراقہ گیا، مکہ المکرمہ کے مشرکوں نے اعلان کیا محمد یہاں سے نکل چکا ہے، جاؤ جا کے اس کے پیچھے جو محمد کو پکڑ کے لائے گا، 200 اونٹوں کا اعلان کیا، سرخ اونٹ، آج اس کی قیمت اگر نکالی جائے عرب کے مہنگے ترین اونٹ، اللہ کی قسم بڑے مہنگے اونٹ، لوگ جان دے دیتے تھے، ایک ایک سرخ اونٹ کے پیچھے جان دے دیتے تھے، آج 200 اونٹ ملنے ہیں، آج کی لینڈ کروزر کی قیمت کے برابر ایک اونٹ کی قیمت ہوتی تھی عرب کی۔ آپ ذرا بتائیں نا، آپ کو اور ہمیں پتا چلے کہ آپ کو انعام میں 200 لینڈ کروزریں دی جائے، پھر کوئی ہے جو اپنا ایمان بچا لے۔ سراقہ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اس نے پکڑ لیا، پیچھے پہنچا، نبی علیہ السلام کے پیچھے پہنچ گیا، پکڑنے کے قریب آیا، زمین میں گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سراقہ آ گیا پکڑنے کے لیے، کہا دعا کر دے، نہیں پکڑتا، گھوڑے کے پاؤں نکل آئے، پھر پیچھے گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اب دعا کر دے، پاؤں تو پھر پھنس گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تجھے شرم نہیں آتی؟ سراقہ تو وہ شخص ہے، آج قرآن کو سینے سے لگا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں میرا رب مجھے دکھا رہا ہے، پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
کلمہ تو پڑھ لے، قرآن کو سینے سے تو لگا لے، ایک وقت آئے گا کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کسریٰ کون سی طاقت تھی؟ پوری دنیا کی سپر پاور تھی کسریٰ، اور کسریٰ کا بادشاہ، اس کے کنگن کا خواب ہر کوئی دیکھتا تھا۔ سراقہ نے سنا یہ محمد عبداللہ کا بیٹا، میں نے ویسے آج تک اس کے بارے میں سنا تو نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہو، بات اس کی سچی ہے۔ کہتا چلو بھائی ٹھیک ہے، آپ اگر وعدہ کرتے ہیں مجھے کسریٰ کے کنگن ملیں گے، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، واپس آ گیا۔ دور گزرتا رہا، عمر کا دور آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے عمر خطاب کا، سالار سردار کا، اللہ کی قسم جب کسریٰ کو فتح کیا گیا، ایران و روم کو فتح کیا گیا، وہاں کے کنگن آئے مسجد نبوی کے سین میں، صفیں بچ گئی، سارا سامان لا کے وہاں پہ ڈھیر کیا گیا۔ ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا، اور ڈھونڈو وہ سراقہ کدھر ہے؟ سراقہ جی اور جا مسجد نبوی میں صف پر پڑے کسریٰ کے کنگن تیرا انتظار کر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن، یہ اتنی عزتیں دیتا ہے۔ اللہ سراقہ نے کنگن پکڑے، ہاتھ میں ڈالے، کہتا میرے نبی سونے کی بات، اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میں کسریٰ کے کنگن نہیں پہن لوں گا۔ میرے نبی سونے کی بات سچ ثابت ہوئی، اللہ کی قسم۔ کس وجہ سے؟ قرآن کو سینے لگانے کی وجہ سے۔ میں اور آپ آج پریشان ہیں پکے محمدی ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، پکے محمدی ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان کیوں ہیں؟ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن گھروں میں نہیں پڑھا جاتا۔ بچے رات کو سوتے وقت تک، رات گئے تک سارا ٹبر، سارا خاندان موبائل فون کی فیس بک پہ لگا ہوا ہے۔ ہاں، کوئی رات کو سونے کے اذکار کا پتہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خبریاں کیا دی ہیں؟ ہاں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو بندہ رات کو پڑھ کے سوتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں، سونے نبی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے 2 آیات کافی ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ رات کو سویا ہے، صبح نہیں اٹھ سکا، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، جان اس کی نکل گئی ہے، اس کو جنت میں لے جانے کے لیے 2 آیات ہی کافی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، کتنی ساری صورتیں ہیں، ان کی فضیلت ہے، پورے قرآن کی فضیلت ہے۔ ہمیں تو مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، ہم قرآن کو کھولتے ہی نہیں ہیں، ہمارا قرآن سے تعلق ہی نہیں رہا۔ میرے عزیزوں، اگر ہم پڑھیں بھی رمضان میں بڑی مشکل سے کھینچ کھونچ کے کوئی ایک قرآن بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، اور وہ بھی اگلے رمضان تک ہم بند کر کے ٹھپ کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ او میرے عزیزوں، یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرنے کے لیے آ جائے، سفارش کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن آئے گا شافع مشفع، سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور اس کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو عزیزو، قرآن مجید کو سینے سے لگا لیں، قرآن کی تلاوت کا ٹائم بنا لیں، روزانہ قرآن کھولا کریں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں آپ، ہمارے سارے معاملات اللہ حل کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرما دیا ہے اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یاد رکھو، شفا کاغذوں پہ لکھ کے ولیٹ کے گلے پہ ڈال کے گلے کے اندر ڈالنے میں نہیں، نبی سونے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے پڑھنے میں شفا بتائی، قرآن پر عمل کرنے میں شفا بتائی ہے، اور قرآن کی دعوت دینے میں شفا فرمائی ہے، قرآن کی آیات کی تفسیر پڑھنے کے اندر شفا ہے۔ آپ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ہمارے دنیا کے معاملات کو خود بخود حل کر دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق کتنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ معمول بنائیں گے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے، اللہ ہمارے معاملات کو حل کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔